کیا اسلام نے عورت کو آدھا انسان سمجھا ہے جس کی وجہ سے اس کی گواہی آدھی سمجھی جاتی ہے؟ کیا قرآن نے واقعی عورت کی عقل کو مرد سے کم قرار دیا ہے؟ کچھ چیزوں میں عورت بہت آگے ہے، مرد بہت پیچھے ہے۔ صرف عورت کی گواہی قابل قبول ہے، مرد کی گواہی قابل قبول ہے ہی نہیں۔ مشکل سوال آسان جواب۔ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟ کیا اسلام نے عورت کو آدھا انسان سمجھا ہے جس کی وجہ سے اس کی گواہی آدھی سمجھی جاتی ہے؟ کیا قرآن نے واقعی عورت کی عقل کو مرد سے کم قرار دیا ہے؟ اگر ایک عورت ڈاکٹر بن سکتی ہے، جج بن سکتی ہے، پروفیسر بن سکتی ہے، تو پھر اس کی گواہی عدالتوں کے اندر آدھی کیوں مانی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ سب سے پہلے ایک غلط فہمی ذہن سے نکال لیں کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی گواہی کو آدھی گواہی قرار نہیں دی۔ اچھا، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں کہ آخر میں مالی معاملات کے بارے میں اس میں آتا ہے کہ اس میں اگر عورت کی گواہی کی ضرورت ہو تو ایک عورت اگر گواہی دے تو دوسری عورت سے بھی گواہی لے لے۔ پھر قرآن کریم نے خود وہاں وجہ بھی بتائی کہ کہیں یہ بھول نہ جائیں، یعنی پہلی عورت کہیں بھول نہ جائے۔ تو پہلے تو آپ ایک غلط فہمی یہ دور کر لیں کہ قرآن کریم نے ہر معاملے میں عورت کی گواہی کو آدھی، مرد کے مقابلے میں آدھی گواہی قرار دیے، یہ بات غلط ہے۔ صحیح۔ دوسری بات، اگر کسی معاملے میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن نے یا اسلام نے ان کی توہین کی ہے، بلکہ اس میں بھی ایک خاص حکمت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو الگ الگ فیچرز دیے ہیں، عورتوں کو الگ، مرد کو الگ۔ کچھ چیزوں میں عورت بہت آگے ہے، مرد بہت پیچھے ہے۔ کچھ فیچرز ایسے جس میں مرد بہت آگے ہیں، عورت پیچھے۔ تو ظاہر ہے جس کے اندر جو طاقت، جو فیچر، جو شکتی اللہ نے پیدا کی ہے نا، تو اسی کے مطابق اللہ پاک اس کو حکم دیتا ہے۔ صحیح۔ اب خاص طور پر آ جائیں حساب کتاب میں، تو حساب کتاب کے معاملے میں پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ عموماً اگر کسی خاص مرد میں کوئی خاص صفت ہو جو عمومی مرد سے ہٹ کر ہو، یا کسی خاص عورت میں کسی ایسی صفت ہو جو عمومی عورتوں سے ہٹ کر ہو، تو اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں ہے عمومی طور پر جو عورتوں میں جو چیز ہے یا مردوں میں جو فیچرز ہیں۔ تو حساب کتاب کے معاملے میں آپ بھی اس بات کی گواہی خود دیں گے کہ عورتیں ذرا کمزور ہوتی ہیں۔ عورتوں کو اگر آپ بولو نا کہ بھائی 1000 روپے لے جاؤ اور ذرا حساب کتاب کر کے لاؤ، تو وہ گنتی 3 بار گنتی ہیں۔ وہ غلط تو نہیں ہو کہ نہیں 98 89 89 90، اور یہ ہاتھ سے اور انگلیوں سے 5 دفعہ گنتی ہیں۔ حساب کتاب کے معاملے میں عورتوں کو اللہ نے تیز نہیں قرار دیا، صحیح، کیونکہ ان کو وہ معاملات دیکھنے ہی نہیں تھے۔ صحیح۔ لیکن مطلق یا کمپلیٹلی اللہ نے عورت کو یادداشت میں کمزور نہیں بنایا، صحیح۔ لیکن حساب کتاب میں فطری طور پر ان کو دلچسپی نہیں رکھی، اس لیے ان کو حساب کتاب کی چیزیں اکثر یاد نہیں رہتی۔ عورتیں رکھیں گی، پھر ایک پتھر بھی رکھ دیں گے۔ جب عورتیں صلاۃ و تسبیح پڑھتی نماز میں تو پھر وہ ہاتھ سے یاد رکھنا ان کو مشکل ہوتا ہے، وہ ایک پتھر یا لکیر لگا دیتی۔ آپ ہر چیز میں دیکھیں گے کہ عورتوں کے اندر یہ قدرتی ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو، اس میں ان کی کم عقل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک فیچر ہے ان کے اندر، اس فیچر میں یہی چیز ہے۔ صحیح۔ ورنہ دوسری چیزوں میں دیکھیں عورتیں اتنی تیز ہیں نا، اتنی تیز ہیں کہ کس عورت نے پچھلے سال فنکشن میں کون سا سوٹ پہنا تھا، کون سی بالی لگائی تھی، کس کلر، کس ڈیزائن میں، اس کی چوڑیاں کیسی تھی، اس نے بال کیسے بنائے تھے، اس کی چپلیں کیسی تھی، سب کچھ یاد ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ لیکن مرد کو تو یہ بھی نہیں پتا میں نے کل خود کیا پہنا تھا، اس معاملے میں مرد کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ صفت دی ہے، بھائی کس کے خاندان کے کتنے بچے، اس کے بچے کے کتنے بچے ہیں، اس کے مامی فلاں، دادی، نانی، نانی کے پوتے کی، دادی کی، چاچی کی، یہ سب حساب کتاب عورتوں کو یاد رہتا ہے، مردوں کو تو بالکل یاد نہیں رہتا۔ مرد تو یہ بھی بھول جاتے، کبھی کبھی تو ہم یہ بھول جاتے ہیں میرے بھائی کے کتنے بچے ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں مرد کا ذہن نہیں چلتا یا اس کی دلچسپی کا وہ موضوع نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد یادداشت میں کمزور ہے یا عورت یادداشت میں کمزور ہے، بلکہ یہ فیچرز کا فرق ہے۔ بھائی آپ موبائل خریدتے ہیں نا، بھائی کسی موبائل میں یار یہ ساؤنڈ میں بہترین ہے لیکن کیمرے کے رزلٹ میں بہتر نہیں ہے، صحیح۔ یا کوئی کسی کا آئی فون کا کیمرہ بہت وی آئی پی ہے لیکن فلاں چیز میں سیمسنگ آ گئے، فلاں میں یہ آ گئے، تو یہ فیچرز ہیں۔
صحیح. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹلی کمزور ہے یا خراب ہے یا کمتر ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ الگ الگ فیچر سے بنانے والے نے اس کو اسی کا لحاظ کرتے ہوئے بنایا ہے. وہ صحیح. چاہتا تو اس میں کیمرہ اچھا ڈال دیتا، لیکن اس نے ایک چیز کو ترجیح دی ہے. یہ اس کی مرضی ہے یا لوگوں کی ضروریات ہیں. بالکل. ٹھیک. قرآن نے خود بتا دیا گیا کہ کہیں وہ بھول نہ جائے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ وہ کمزور ہے یا کم عقل ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ کہیں وہ بھول نہ جائے، اس وجہ سے اس کی گواہی کیا ہے، اس کی گواہی بھی لو، ایک اور عورت کی بھی لو. اگر عورت ہے، اگر مرد ہے تو ایک مرد کی گواہی لے لو، اور اگر عورت ہے تو دو عورتوں کی گواہی لے لو. یعنی ایک مرد دو عورت، یا پھر دو مرد، یعنی دو مرد لے لو یا ایک مرد اور دو عورتیں لے لو. صحیح. اچھا، لیکن اسی شریعت میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں عورتوں کی گواہی کمپلیٹ ہے، یعنی کہ دو کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اور کہیں کہیں ایسی بھی جگہیں ہیں، ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں صرف عورت کی گواہی قابل قبول ہے، مرد کی گواہی قابل قبول ہے ہی نہیں. اچھا. عورتوں کے خاص مسائل میں، اگر کسی کے بچے کے پیدائش کے بارے میں، رضاعت کے بارے میں، اور بہت سارے خاص مسائل ہیں جس میں صرف عورت کی گواہی قبول ہے، مرد کی گواہی اس میں چلتی ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ نے مرد کو زیادہ حیثیت دی ہے، عورت کو زیادہ حیثیت دی. میں نے آپ کو کہا نا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. مرد کو خواہ فوقیت دے کے اللہ کو کوئی اس سے ووٹ نہیں لینا ہے، کوئی واوا لینے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو. صحیح. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسان کے ضروریات کے حساب سے اس کو فیچرز دیے، فیچرز کے مطابق اس پر احکام نازل کیے. صحیح. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا یہی مطلب ہے کہ جتنی طاقت، جتنے فیچرز آپ میں ڈالیں، اسی حساب سے آپ کا امتحان ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے. صحیح. حکم آپ کے اندر وہ طاقت اللہ نے نہیں ڈالی تو آپ پر وہ فیچرز نہیں ہے، تو آپ سے وہ مطالبہ بھی نہیں ہے. جس موبائل میں بلوٹوتھ نہیں ہے، اس سے موبائل کے بلوٹوتھ آپ استعمال کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، نہ مطالبہ کو. وائی فائی نہیں ہے تو نہیں ہے بھائی، نہیں ہے تو نہیں ہے، ڈالا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے ہم کیا اس میں سوال کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ گواہی کو آدھی قرار نہیں دی. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم میں ہے کہ یا تو دو مرد کی گواہی لے لو، اگر آپ کوئی مالی دستاویز تیار کر رہے ہیں تو اس کو لکھت میں کر لو. دوسری بات، اس میں دو مرد کی گواہی لے لو. اگر دو مرد میسر نہیں ہیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی لے لو. تو اگر یہ ذہن میں اگر سوال آتا ہے کہ بھائی دو عورتیں کیوں، کیا ایک عورت پر اعتماد نہیں ہے؟ بھائی اگر بینک والے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا فلاں حساب ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے، اس کو وصول کرنے یا رکھوانے سے پہلے آپ آئی ڈی کارڈ جمع کرائیں، آپ ثبوت لے کر آئیں، آپ گواہی دے دیں، آپ لکھ کے دے دیں، ضمانت لے کر آئیں، تو اس کا کیا مطلب بنا؟ فلاں سے سائن کروائیں، فلاں کی گواہی دے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پر اعتبار نہیں کیا جا رہا، نہیں، بلکہ اور مزید سیکورٹی کے لیے، مزید حفاظتی انتظامات کے لیے. تو عورت چونکہ حساب کتاب میں کمزور ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی آپ کسی کو غلطی نہ ہو جائے، کسی کے حق میں آپ جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، جس کا مالی معاملہ ہوگا، تو اللہ نہ کرے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کا کوئی امکان باقی نہ رہے، شبہ باقی نہ رہے. اس لیے ڈبل گواہی دینے کا حکم ہے کہ بھائی دو عورتوں کے، کیونکہ وہ لوگ ایسی چیزوں میں زیادہ تیز نہیں ہوتی. اگر بینک مینیجر کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ دو بندوں کی گواہی لائیں، یا ڈبل آپ اس سے فلاں بھی سائن کروائیں، اس سے بھی سائن کروائیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پر اعتماد نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، مزید مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، کہ معاملات میں کسی قسم کا شک شبہ، کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے. تو یہ ذہن سے نکال دے کہ اگر کہیں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا ہے تو آپ اس کو توہین نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی جلالت ہے، نعوذ باللہ، نہ ان کو کوئی نیچا دکھانے کے. اس سے اللہ کا کیا فائدہ ہے، اسلام کو کیا فائدہ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حفاظتی انتظام کے طور پر ہے، ورنہ عام طور پر اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا، عورتوں کو کاروبار کی اجازت دی، پڑھنے لکھنے کی اجازت دی، ڈاکٹر بننے کی اجازت دی، ان کو یہاں تک کہ اسلام میں جو سب سے زیادہ اہم ہے قرآن حدیث کی سند میں عورتوں کی سند کو قابل قبول قرار دیا گیا ہے. عورتوں سے کتنی حدیث سے روایت کی گئی ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینی فتاوی، احادیث کی روایات بے شمار صحابہ کرام ان سے پوچھا کرتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے. ان کے علم پر اعتبار کیا گیا، ان کے حدیث کی سند پر اعتبار کیا گیا. تو یہاں گواہی پہ کیوں اعتبار نہیں کیا گیا؟ تو یہ مطلق گواہی کے سلسلے میں نہیں ہے، یہ کسی خاص معاملے میں. عورت کو ملکیت میں ہم اعتبار کرتے ہیں کہ وہ مالک بن جائے تو ٹھیک ہے، اس کے اختیارات کا اعتبار ہے. نکاح میں کیا دو عورتیں ایک وہ سائن کرتی ہے، ایک عورت اپنے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ہاں جہاں حیثیت نہ دینے کی بات ہے، وہ بچوں میں، نابالغ بچے ہیں، ان کو اسلام نے حیثیت نہیں دی، یعنی ان کی گواہی قبول نہیں ہے کسی بھی معاملے میں نہیں.
وہ چیزوں کے باقاعدہ مالک نہیں بنتے جب تک وہ بالغ نہیں بن جاتے، وہ نکاح کے اختیارات نہیں رکھتے جب تک کہ وہ بالغ نہیں بن جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو حیثیت نہیں دی گئی ہے. کیوں؟ کم عقلی کی وجہ سے. لیکن عورتوں کو ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. بہت بے شمار چیزیں جن میں عورتوں کو پورا اختیارات حاصل ہے. تو صرف ایک جگہ کسی خاص معاملے میں صرف ان کو 2 عورتوں کی گواہی کو 1 مرد کی گواہی کے برابر کرنے میں اسلام کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کہ صرف عورتوں کے حق میں ہی یہ بہتری ہے تاکہ ظلم نہ ہو، کیونکہ اسلام انصاف کا مذہب ہے. جس کے لیے وہ دستاویز ثابت کرنا مقصد ہو تو اس کے حق میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، صحیح، اس لیے گواہی دی جاتی ہے. اور فرمایا کہ اگر مرد گواہ نہ ہو تو 2 عورتوں کی گواہی لے لو، کیونکہ ایسے معاملات میں عورتیں بھولنے کا زیادہ عورتوں کے لیے امکان ہے، عورتوں کے لیے بھولنے کا زیادہ امکان ہے. صحیح. گھریلو معاملے میں دیگر چیزوں میں عورتوں کا ذہن بہت تیز کام کرتا ہے. صحیح. کب کیا بنایا تھا، پچھلے سال کیا کھایا، اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز میں ان کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. یعنی یہ گواہی مطلق نہیں ہے کہ ہر جگہ ان کے ہر چیز میں نہیں، ہر چیز میں بہت ساری بعض چیزیں چیزوں میں مرد کی چلتی نہیں ہے، ان کی چلے گی بالکل. گواہی. صحیح. عورت اگر مالک ہے، اس نے جو سائن کر دیا اس کے سائن کے حساب سے بہت سارے کام ہو جائیں گے، لاکھوں کام ہو جائیں گے. عورت نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ بھائی میں اپنے نکاح کے لیے وکیل بنا دیتی ہوں، تو اس کے ہو جائے گا، اس میں کیا مسئلہ ہے. صحیح. صحیح. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. عورت نے اگر کسی کو اپنے خرید و فروخت کے لیے وکیل بنایا، اپنے کسی کام کے لیے وکیل بنایا، کسی سے تجارت کاروبار کرنے کے لیے سائن کیا، تو وہ معتبر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. یا ہم یہ کہیں گے کہ آدھی عورت معتبر ہے، آدھا انسان سمجھا بقول آپ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت کو آدھا انسان نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو آدھا انسان نہیں بنایا، اللہ نے پورا انسان ہی بنایا. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام کے اندر ہے، سب کچھ ہے. تو یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر کہاں سے آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ سب ظاہر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اصل میں جن کو اسلام سے دوری، اسلام کو پریکٹس نہیں کرنا ہوتا ہے، تو اب وہ معاشرے میں تو ان کو رہنا ہوتا ہے. اب ایک آدمی معاشرے میں رہتا ہے اور عید کی نماز نہیں پڑھتا تو سب اس کو دیکھتے ہیں نا، دیکھو اب وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا روزے میں، اب کسی کے سامنے اب چاہ کر بھی نہیں کھا سکتا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے ڈانٹیں گے. یہ بات تو اب وہ کیا کرتا ہے، اب اس کو برا لگتا ہے کہ یار میں کیا کروں. اب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بناتا ہے، اب اسلام کے خلاف کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے. اب اکیلے اگر غلط کام کرے تو وہ کر نہیں سکتا، تو لوگوں کے سامنے اعتراضات کرتا ہے تاکہ اور لوگ اس کے چیزوں میں شامل ہو جائے اس کے ساتھ. اب اگر ایک اجتماع اور مل کر کرے تو پھر اس کو ایک رائے مل جائے گی، ایک جگہ مل جائے گی، لوگ پھر ان پر اعتراض نہیں کر سکیں گے. جیسے اگر غیر مسلم کھا رہے ہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے ایک کمیونٹی بنا لی، وہ مل کر اگر رمضانوں میں بھی کھائے تو ہم کچھ کہتے ہیں نہیں. لیکن ایک مسلمان پانی پیے تو اس کو بہت کچھ کہتے ہیں نا، اس کو سننا پڑتا ہے. تو اس لیے لوگ جب دین سے دوری اختیار کرتے ہیں، شراب نہیں پی سکتے سب کے سامنے، تو اب وہ کیا کرے، اب وہ اسلام کے اس حکم پر جو ہے نا آوازیں اٹھانے لگتا ہے. تو اب اس کو کوئی ساتھ دے، دوسرا تیسرا چوتھا، جب سب مل جائیں گے تو سب مل کے کریں گے، پھر کون ان کو کچھ کہے گا. تو یہ ایک جو ہے نا یہ انسانی نفسیات ہے کہ لوگ جب اسلام سے دور ہوتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں. آپ ہر چیز میں دیکھ لیں، اسلام پہ اعتراض یا پھر یہ جو ملحدانہ باتیں ہیں، یہ کمیونسٹ یا پھر جو لامذہب بنے ہوئے ہیں، ان سب کا ایک ہی ٹریک ہے، یہ جو ایک ہی طریقہ کار ہوگا. اس سلسلے میں ہمارے جو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بات یاد آ گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ اس معاملے میں اگر عورتوں کو 2 عورتوں کو گواہی دینے کا اللہ نے حکم فرمایا تو اس میں تو سراسر عورتوں کا ہی فائدہ ہے. بہت ہی ایک نقطہ انہوں نے بیان فرمایا کہ عام طور پر مالی معاملات میں جب کسی کے حق میں یا فیصلہ ہوتا ہے پھر تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے یا اس کو اس فیصلے میں کوئی نقصان کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو گواہی دینے والوں کے وہ دشمن بن جاتے ہیں. صحیح. یعنی وہ گواہ جو ہے وہ اس کی نظر میں دشمن ہو جاتے ہیں. تو ایک مرد اگر گواہی دے کر وہ دشمنی مول لے گا، ایک عورت دشمنی مول نہیں پائے گی. طاقت میں لڑنے میں بھی تو عورت کمزور ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 عورتوں کو لگا دیا تاکہ 2 عورتوں کو گواہی دینے کے لیے مقرر کر دیا تاکہ وہ دشمنی بھی بڑھ جائے. اب 2 عورتوں سے لڑنا اس کے لیے مشکل ہے بنسبت ایک عورت کے. بالکل. تو اس میں بھی تو عورتوں کا ہی فائدہ ہے دیکھا جائے تو حضرت نے یہ جو بہت بڑا نقطہ بھی بیان فرمایا. تو بہرحال قرآن کریم کا مقصد عورتوں کو کم درجہ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ان کی کم عقلی کو ظاہر کرنا ہے، بلکہ ایک انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا تھا. اس لیے خاص معاملے میں 2 عورتوں کی گواہی کو 1 مرد کے برابر شمار کی گئی ہے، ورنہ ہر معاملے میں ایسا نہیں. مشکل سوال آسان
مشکل سوال